بے باک کے ساتھ میں ہوں چودھری شہباز رحیم۔ ناظرین، پاکستان میں ہو کیا رہا ہے؟ کیا کوئی پوچھنے والا ہے؟ کوئی بتانے والا ہے؟ کوئی سمجھنے والا ہے یا نہیں ہے؟ رپورٹس جب ہم بناتے ہیں اس کو بناتے بناتے دل دہلا جاتا ہے، پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار نظام چل کیسے رہا ہے، نظام چلا کون رہا ہے، نظام چلے گا کیسے؟ پاکستان میں قرضے کے دن بہ دن قرضے کے بوجھ تلے دبتا جا رہا ہے، زمین بوس ہوتا جا رہا ہے، آپ کی معیشت قرضے کے تلے دبتی جا رہی ہے، آپ کے کاروبار اسی قرضے کے نیچے دبتے جا رہے ہیں، آپ کے جو ٹیکسز لگائے جاتے ہیں، جو پیٹرول پہ روز لیوی لگائی جاتی ہے، ٹیکس لگائے جاتے ہیں، یہ سب ان قرضوں کی بدولت ہے، یہ سب ان قرضوں کو کور کرنے کی بدولت ہے۔ آج بے باک میں بات کریں گے ایک ایسے سوال کی جو ہر پاکستان کی ذہن میں، ہر پاکستان جاننا چاہتا ہے، ہر پاکستانی پوچھنا چاہتا ہے، ہر پاکستانی پوچھنے کا حق رکھتا ہے، ہر پاکستانی سوال کرنے کا حق رکھتا ہے۔ یہ آپ کو آئین اجازت دیتا ہے، آئین اجازت دیتا ہے کہ آپ سوال کریں اپنے ان نمائندوں سے، اپنے ان افسران سے جن کو آپ پے کرتے ہیں، ٹیکس کی مد میں آپ ہی پے کرتے ہیں، کوئی حکومت، کوئی مشیر، کوئی ادارہ اپنے پاس سے پے نہیں کرتا۔ یہ اخراجات جتنے بھی ہیں، یہ اڑن کھٹولے، یہ پروٹوکول، یہ عوام کے پیسوں سے خرچ کیے جاتے ہیں۔ تو آج اس پہ بات کریں گے ہم پاکستان کا اندرونی قرضہ۔ اب یہ جو رپورٹس ہیں نا، یہ اندازے نہیں ہیں، یہ رپورٹس ہیں، پرفیکٹ رپورٹس ہیں۔ پاکستان کے اندرونی قرضہ تقریباً 202 ارب ڈالر ہے، 202 ارب ڈالر، اور جو بیرونی قرضہ ہے وہ 92 ارب 92 بلین ڈالر جو ہے وہ قرضہ ہے، یعنی مجموعی طور پر پاکستان پہ 294 بلین ڈالر کا قرضہ ہو چکا ہے۔ 294 ارب ڈالر کا قرضہ، یہ کہنا آسان ہے، لیکن جب اس کا آپ حجم دیکھتے ہیں نا، اس کا جب بوجھ دیکھتے ہیں تو یہ 25 کروڑ عوام اس کا بوجھ نہیں اٹھا پا رہی۔ یہ جو خودکشیاں ہیں، یہ معیشت دن بہ دن زمین بوس ہوتی جا رہی ہے، لوگوں کے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں ہے، لوگوں کے کاروبار تباہ ہیں، بجلی مہنگی ہے، پیٹرول مہنگا ہے، صحت کی سہولیات نہیں ہے، یہ صرف اس قرضوں کی بدولت سے ہے۔ نہیں تو پاکستان جیسا دنیا میں کوئی ملک نہیں ہے، یہ صرف ان قرضوں کی وجہ سے پاکستان دن بہ دن جو ہے وہ نیچے آتا جا رہا ہے۔ عوام کے جو سکت ہے نا، سکت وہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ قیمت خرید کی بات کی جائے، کچھ بھی آپ اگر بات کریں تو عوام دن بہ دن جو ہے مشکل سے مشکل ترین حالات کی طرف دوڑتی چلی جا رہی ہے۔ ایک تو کہتے ہیں نا ڈے بائی ڈے، آہستہ آہستہ، نہیں، دوڑتی چلی جا رہی ہے، مشکلات کی طرف دوڑتی چلی جا رہی ہے۔ مجبوری ہے، جب اوپر سے پریشر آئے گا آپ کا تو آپ نے تو کہیں کو تو نکلنا ہے نا۔ تو ناظرین، 294 ارب ڈالر کا اندرونی اور بیرونی قرضہ ہے اس وقت پاکستان پر۔ یہ صرف ایک اعداد نہیں ہے، یہ میں بتاؤں کہ یہ جو فگر ہم نے اکٹھے کیے ہیں، بڑی محنت سے اکٹھے کیے ہیں، یہ ہماری معیشت، ہمارے آنے والی نسلوں اور ہماری خود مختاری پر ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہے۔ اب سوچئے ذرا، میں بھی سوچتا ہوں اور اس پہ اپنی جو بھی ایفرٹس ہیں وہ کرنے تک آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ہماری آبادی تقریباً 25 کروڑ ہے۔ اس حساب سے ہر پاکستانی، چاہے وہ نامولود بچہ ہے، ناسمجھ ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، میل ہے، فیمیل ہے، ہر شہری لاکھوں روپے کے قومی قرضے کا بلا واسطہ تعلق دار ہے، یعنی کہ آپ پیدا ہوتے ہی قرض دار ہیں۔ دیکھیں یہ کتنی زیادتی ہے کہ ایک پتہ ہی نہیں ہے آپ کو، ابھی آپ دنیا میں آئے ہیں، نہ ابھی آپ نے پاکستانی جو ریاست ہے اس کا کوئی وسائل استعمال کیا ہے، نہ ابھی آپ نے ایجوکیشن، نہ ہیلتھ، نہ کوئی کاروبار، کچھ نہیں کیا، مگر آپ قرض دار ہیں۔ پاکستان میں آنا ہی قرضے کی علامت ہے۔ آپ پاکستان میں آ گئے، آپ قرضہ ہے آپ پہ، یعنی پیدا ہوتے ساتھ آپ قرض دار ہیں، اور ایسا قرض جو آپ نے دینا ہی دینا ہے، نہیں دیں گے تو نچوڑ لیے جائیں گے، خون پسینہ تک نچوڑ لیا جائے گا آپ کا۔ اب سوال یہ ہے، آخر ہم یہاں پر کیسے پہنچے؟ کیا یہ قرض صرف ترقیاتی منصوبوں پر خرچ ہوا ہے؟ پاکستان کی جو سڑکیں بنائی گئی ہیں، انڈسٹری لگائی گئی ہیں، پاکستان کے وسائل پہ خرچ کیا گیا ہے؟ اگر ایسا ہے تو ملک کی بجلی، پانی، تعلیم، صحت اور روزگار جیسی صورتحال جو ہے وہ کیوں نہیں میسر ہم لوگوں کو؟ اگر یہ آپ نے پاکستان پہ خرچ کیا ہے، اور اگر ان چیزوں پہ اور پاکستان پہ نہیں خرچ کیا تو پھر یہ کہاں خرچ کیا ہے؟
کس نے خرچ کیا، کیوں لیا، تمام حقائق عوام کے سامنے آنے چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ قرضوں کا بڑا حصہ جو قرضے لیے جاتے ہیں نا، ان کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ پرانے قرضوں کی واپسی یعنی کہ سود اور انٹرسٹ میں دیا جاتا ہے، بجٹ خساروں میں، اور سرکاری اخراجات، پروٹوکولز، ان کے شاہی اڑن کھٹولوں کو پورا کرنے کے لیے، ان کے پیٹ بھرنے کے لیے، سوری ٹو سے، ان کے پیٹ بھرنے کے لیے قرضے لیے جاتے ہیں۔ یعنی ہم قرض لے کر قرض اتار رہے ہیں، ادھر سے قرض لیتے ہیں، ادھر سے واپس کر دیتے، تو ہمارے حصے کیا آتا ہے؟ انٹرسٹ، سود، جو کہ ہماری نسلوں نے چکانا ہے۔ یہ ایسے ہی چلے گا جیسے کوئی شخص ہر ماہ نیا قرض لے اور صرف جو قرض لے وہ پرانا قرض واپس کر دے، اور آپ کے حصے میں کیا آئے گا، میرے حصے میں کیا آئے گا؟ انٹرسٹ۔ انٹرسٹ آپ کے اور میرے حصے میں آئے گا۔ سب سے زیادہ تشویشناک پہلو سود کی ادائیگی، جو اللہ سے، اللہ کے رسول سے اعلان جنگ ہے۔ آپ یہ اللہ اور اللہ کے رسول سے اعلان جنگ ہے، اس سے بچا جائے، کوئی ایسی پالیسیز بنائی جائیں کہ اس سے ہمیں نکلنے کا راستہ ملے، اس کے ہم اپنی اس لعنت کو اپنے چہروں سے، اپنے سر سے، اپنے جسموں سے اتار دیں۔ سود ایک لعنت ہے، جب تک کہ ہم یہ لعنت سے نہیں بچیں گے ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ وفاقی بجٹ کا سب سے بڑا حصہ اب قرضوں کے سود پر خرچ ہو رہا ہے۔ وفاقی بجٹ کا سب سے بڑا حصہ جو ہے وہ قرضوں کے سود پہ خرچ کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد دفاع، پھر کہیں جا کر جو سب سے بیسک اور ضروری چیزیں ہیں، تعلیم اور ہیلتھ، ایجوکیشن اور ہیلتھ، جو ریاست کی بیسک ذمہ داری ہے، اگر کچھ بچ جائے نا، اگر کچھ بچ جائے تو وہ پھر اس پہ لگایا جاتا ہے۔ اگر کچھ بچ جائے تو آئی پی پیز ہمیں کھا گئے ہیں، گیس کیپیسٹی چارجز ہمیں کھا گئے ہیں، دیمک کی طرح کھا گئے ہیں، اور یہ سود ہمیں دیمک کی طرح کھاتا جا رہا ہے۔ ہمارے پاس تو کچھ بچتا ہی نہیں ہے کہ جو عوام پہ لگایا جائے۔ ادارے اور سیاست دان بھی کیا کریں، جب سود دے کے آئی پی پیز کو کیپیسٹی آف چارجز دے کے، گیس کی کیپیسٹی آف چارجز دے کے، اس کے بعد اپنے ان کے اڑن کھٹولوں کے جو شاہی پروٹوکول ہے، اس کے بعد اگر کچھ بچے تو عوام کو دے نا، اس کے بعد تو کچھ بچتا ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد جو بچتی ہے وہ صرف ذلت اور رسوائی ہے جو کہ عوام کے حصے میں آتی ہے۔ خدا را ایسے نہ کریں عوام کے ساتھ۔ اب ذرا یہ بھی سوچیں، آپ بیرونی قرضے کی بات کریں، اب ڈالر کا مطلب ہے کہ ہمیں ہر سال اربوں ڈالر ہی واپس کرنے ہیں۔ 92 ارب جو ڈالر ہم نے باہر سے لیا ہوا ہے، یہ ہر سال ہم نے قرضہ کوئی پاکستان کرنسی میں نہیں دینا، یہ ہم نے ڈالرز میں ہی واپس کرنا ہے۔ اور ہر سال سود، اوپر سے ڈالر مہنگا ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں نا کہ سونے پہ سہاگا ہو جاتا ہے، ہم جہاں آگے زمین بوس ہیں مزید زمین بوس ہو جاتے ہیں، مزید مشکلات ہمارے لیے آ جاتی ہیں۔ اور اوپر سے پھر سود کا تو اس کا تو میں کوئی بات ہی نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ یہ تو لعنت ہے، اور اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کھلی جنگ ہے۔ اگر برآمدات نہ بڑھی، ڈالر نہ آئے پاکستان میں، معیشت مضبوط نہ ہوئی، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر آئی ایم ایف کے دروازے پر جانا پڑتا ہے، ان سے بھیک مانگنی پڑتی ہے، وہ آپ قرضے کی صورت میں ہو، سود کی صورت میں ہو، ان کے بات ماننے کی صورت میں ہو، بجلی مہنگی کرنے کی صورت میں ہو، گیس مہنگی کرنے کی صورت میں ہو، پیٹرول مہنگا کرنے کی صورت میں ہو، عوام پر روز نئے نئے ٹیکس لگانے کی صورت پہ ہو، یا پھر عوام پر کسی بھی قسم کا مزید نیا بوجھ ڈالنے کی صورت میں۔ یعنی قرض حکومت لیتی ہے، لیکن قیمت عام مجھے اور آپ کو ادا کرنی پڑتی ہے، ٹیکس بھی مجھے اور آپ کو ادا کرنا پڑتا ہے، مشکلات بھی مجھے اور آپ کو فیس کرنی پڑتی ہے۔ اب اصل سوال جس کی طرف ہمیں آنا چاہیے، اصل سوال ذرا غور کیجئے گا، ذمہ دار کون ہے؟ کیا صرف ایک حکومت ذمہ دار ہے کہ تمام آنے والی حکومتیں ذمہ دار تھیں؟ آج والی حکومت، موجودہ حکومت، سابقہ حکومت، یا اس سے پہلے کی حکومت، کون ذمہ دار ہے اس کا؟ کئی دہائیوں سے غلط معاشی پالیسیوں، غیر پیداواری اخراجات، ٹیکس نیٹ ورک نہ بڑھانے، سرکاری اداروں کے نقصانات، کرپشن، ناسور۔ یہ کرپشن کی بھی اگر میں بات بتاؤں نا، کرپشن لینے اور دینے والا سب سے چھوٹا گناہ کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید مجھے وہ ویڈیو پہ بات نہیں کرنی چاہیے، آپ ماشاءاللہ سب سمجھدار ہیں۔ رشوت لینے اور دینے والا جہنمی ہے، اور اس کی سب سے چھوٹی بات سزا یہ ہے کہ وہ اپنی والدہ کے ساتھ زیادتی کرے۔ یہ رشوت لینے اور دینے والے کی سزا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سیاسی عدم استحکام جو ہے وہ بھی اس کی ایک بڑی وجہ ہے۔ ناکامیوں کی، پاکستان کو معیشت جو ترقی کی راہ پہ گامزن نہیں ہے، اس کی ایک بڑی وجہ سیاسی عدم احتکام بھی ہے۔ ہم نے صنعت کم لگائی،
درآمدات زیادہ کی کیوں کی؟ ہم نے برآمدات بڑھانے کی بجائے قرضوں پر انحصار کیا تو کیوں کیا؟ کیا پالیسیز تھی؟ بتائی جائے عوام کو کہ یہ مجبوری تھی، اس نے کہا، اس سیاسی پارٹی نے کہا، یہ سیاستدان ذمہ تھا کہ عوام کو تو پتہ چل سکے۔ ہم نے خسارے کم کرنے کی بجائے انہیں مزید بڑھا دیا، لیکن ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی وقت ہے، سٹینڈ کر سکتے ہیں، بیک پہ آ سکتے ہیں، اپنے کھویا ہوا مقام واپس لے سکتے ہیں۔ پاکستان کو قرضے نہیں، پیداوار کرنی ہوگی، زراعت کو جدید بنانا ہوگا۔ آپ کا ملک تو کہا جاتا ہے سونا اگلتا ہے، تو پھر آپ سونا کیوں نہیں اس سے اگلوانا چاہتے؟ زراعت میں جدید ٹیکنالوجی، اتنی زبردست چیزیں آ چکی ہیں، آپ اس میں آگے بڑھیں۔ برآمدات بڑھانی چاہیے، سرکاری اخراجات کم کرنے ہوں گے، جو آئی ایم ایف بھی یہی کہتا ہے آپ کو۔ آئی ایم ایف کوئی تلوار نہیں آپ کا سر پہ رکھی ہوتی آئے ہم سے قرضہ لے، آپ اپنی مرضی سے جاتے ہیں، آپ ان کو ریکویسٹ کرتے ہیں، آپ ترلے منتیں کرتے ہیں ان کی، اس کے بعد وہ پھر اپنی آپ کو بتاتے ہیں کہ ہماری یہ شرائط ہے۔ وہ ایسی شرائط جو ماننے والی نہیں ہوتی، عوام دشمن شرائط ہوتی ہیں۔ آپ نے قرض لینا، آپ مانتے ہیں، آپ کرتے ہیں پھر وہی کام۔ ٹیکس نظام کو منصفانہ بنانا ہوگا، ٹیکس کلیکشن کو بہتر کرنا ہوگا۔ جہاں پر بہت سارے ہولز ہیں وہاں پر ایک بڑی ناکامی یہ بھی ہے کہ آپ ٹیکس جن سے کلیکٹ کرنا ہے ان سے نہیں کرتے، اور سب سے بڑھ کر ہر حکومت کو 5 سال نہیں بلکہ میں اب کیا کہوں، اس پہ بات کروں گا، کچھ بات اختلاف کی چلی جاتی ہے، پھر بہت سارے لوگ جو ہیں اس پہ برا بھی مانتے ہیں۔ ہر حکومت جو ہے اس کو اس کا ٹائم پورا ہونا چاہیے، منصوبہ بندی ان کی پالیسی ہے، تاکہ کسی کو بلیم تو دے سکے۔ 6 مہینے پہلے بھی کوئی چلا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں 4.5 سال میں جو کچھ نہیں کر سکا نا، وہ ان 6 ماہ میں نے کر دینے تھے۔ آپ یہ حجت بھی تمام کریں، ٹائم پورا دیں، ورنہ آج کے 294 ارب ڈالر جو ہیں یہ کل کے 350 ارب ڈالر ہوں گے، پھر آنے والے وقتوں میں 400 ارب ڈالر ہو جائیں گے، اور اس کا بوجھ اور صرف حکومت پہ نہیں ہے، حکومت پہ تو ہے ہی نہیں ہے، حکومت پہ ایک پریشر ہوتا ہے، اور وہ پریشر وہ بلٹ اپ بنا کے وہ عوام پر تھوپ دیا جاتا ہے، عوام سے پوچھا نہیں جاتا، عوام پہ مہنگائی کی صورت میں ایٹم بم گرا دیا جاتا ہے۔ بے باک سوال یہ ہے کہ ہم اپنے آنے والی نسلوں کے لیے پاکستان ترقی یافتہ چھوڑ کر جائیں گے یا قرضوں کا پاکستان چھوڑ کے جائیں گے۔ فیصلہ آج بھی ہمارے ہاتھ میں، آج بھی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، لیکن وقت بہت کم رہ گیا ہے۔ سیاستدانوں سوچو کچھ پاکستانیوں کے لیے، سوچو کچھ پاکستانی عوام کے لیے۔ ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا بے باک، مجھے اور میری بے باک ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔